حضرت جناب عمر کے دور خلافت میں آپ کی فوج کے ایک سپاہی نے، جس کا نام ہیثم تھا، نے عرب کے قبیلہ جوہینیہ کے ایک نوجوان، خوبصورت اور پاکدامن لڑکی سے نکاح کیا۔ لیکن نکاح کرنے کے بعد ہیثم کی زوجہ کے ہاں 9 مہینے میں بچہ پیدا ہونے کی بجائے صرف 6 مہینے میں ہی ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ جب ہیثم نے یہ دیکھا کہ اس کی زوجہ کو 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے تو ہیثم کا وجود کانپ اٹھا، اور ہیثم غصہ کے مارے اپنی زوجہ پر چلا کر بدکاری کا الزام لگانے لگا، جس پر ہیثم کی زوجہ نے اسے کہا کہ اے ہیثم، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے میرے بچے کو میرے پیٹ میں 6 مہینے تک زندہ رکھا، وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ اے ہیثم یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ جب ہیثم نے اپنی زوجہ کی یہ بات سنی تو اپنی زوجہ کی اس بات پر وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھا، اور مسلسل اپنی زوجہ پر بدکاری کا الزام لگاتا رہا۔ بالآخر اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ اپنی بیوی کو لے کر حضرت جناب عمر کے دربار میں پہنچے، اور پریشانی کے عالم میں رو رو کر کہنے لگا، اے خلیفۃ المسلمین، میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ میں نے آج سے 6 مہینے قبل اس خاتون سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کرنے کے صرف 6 مہینے بعد ہی اس خاتون نے ایک نومولود بچے کو جنم دیا ہے۔ اے خلیفۃ المسلمین، میں اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ میری زوجہ میرے بچے کو 9 مہینے میں پیدا کرنے کی بجائے صرف 6 مہینے میں پیدا کر دے۔ اے خلیفۃ المسلمین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لہٰذا آپ میری اس پریشانی کو حل کریں۔ آخر یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا؟ حضرت جناب عمر نے جب یہ سارا معاملہ سنا تو ہیثم کی زوجہ سے پوچھا کہ اے خاتون، یہ جو بات تیرا شوہر مجھے بتا رہا ہے کہ تو نے اس بچے کو 6 مہینے میں پیدا کیا ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے یا پھر جھوٹ؟ تو اس سوال پر ہیثم کی زوجہ نے نہایت ہی ادب و احترام سے کہا، اے خلیفۃ المسلمین، یقیناً میرے شوہر نے آپ سے سچ کہا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو 6 مہینے میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن اے خلیفۃ المسلمین، اللہ رب العالمین اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ہی شوہر ہیثم کا بچہ ہے۔ دوستو، یاد رہے، سرزمین عرب میں اسلام کے آنے سے پہل عرب کے لوگوں کا یہ اصول تھا کہ اگر کسی خاتون کے ہاں 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو عرب کے لوگ اس بچے کو اس کے ماں کے ساتھ ہی زندہ زمین میں دفنا دیتے تھے۔ دوستو، یہ لوگ زندہ زمین میں اس وجہ سے دفناتے تھے کیونکہ عرب کے لوگوں کے ہاں 6 مہینے میں بچہ پیدا ہونے والا حلال زادہ نہیں بلکہ حرام زادہ مانا جاتا تھا۔ لہٰذا اسی وجہ سے حضرت جناب عمر نے بھی عرب کے لوگوں کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خاتون سے یہ کہا کہ اے خاتون، کیا تم اس بات کو نہیں جانتی کہ عرب کے لوگوں کے ہاں صدیوں سے یہ اصول چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اگر کسی خاتون کے ہاں 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہو تو عرب کے لوگ اس بچے کو حلالی نہیں سمجھتے بلکہ حرام زادہ مانتے ہیں۔ لیکن اے خاتون، اب عرب کے لوگوں کی ان روایات سے بلند اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب قرآن اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اگر تم اللہ کے قرآن یا پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت کر سکو کہ 9 مہینے نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی حلال زادہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں ابھی اسی وقت بے گناہ رہا کر دوں گا۔ لیکن اے خاتون، اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ تمہیں زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفنا کر تمہارے منہ پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک تم ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ، یعنی تمہیں سنسار کیا جائے گا۔ بس جیسے ہی اس خاتون نے حضرت عمر کا جب یہ حکم سنا تو وہ خاتون دربار میں سب کے سامنے چیخ چیخ کر رونے لگی اور زمین پر گر کر فریاد کرنے لگی، اے خلیفۃ المسلمین، میرے پاس تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں کہ جس دلیل سے یہ بات ثابت کر سکوں کہ صرف 9 مہینے میں نہیں
بلکہ 6 مہینے میں بھی حلالی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اے خلیفۃ المسلمین، اگر آپ مجھے گنہگار سمجھ کر سزا دے دیتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن اللہ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر ہیثم کا بچہ ہے۔ بس اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ سپاہی اس خاتون کو مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں لے جا کر یہ اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، اس خاتون نے 6 مہینے میں ایک بچہ پیدا کیا ہے، لہٰذا یہ بات خلیفۃ المسلمین کے حکم کے مطابق اس خاتون کو زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفن کر کے اس کے منہ پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے کہ جب تک یہ خاتون ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جائے۔ لہٰذا اے لوگو، اس خاتون سے عبرت حاصل کرو اور تم سب لوگ بدکاری اور بے حیائی جیسے گناہوں سے دور رہو۔ جب سپاہیوں کا یہ اعلان حضرت امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو آپ فوراً اس خاتون کو لے کر حضرت جناب عمر کے دربار میں پہنچے اور دربار میں پہنچتے ہی کہنے لگے کہ جناب عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ خاتون کو سزا دے کر قرآن میں موجود اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن کے مطابق انسان کا بچہ صرف 9 مہینے میں نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ واقعہ 100% ایک سچا واقعہ ہے، کیونکہ اس کا ذکر 1000 سال تقریباً قبل احادیث کی معتبر ترین کتب جیسا کہ موطا امام مالک حدیث نمبر 1531، مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 13443 اور 13444، حدیث نمبر 15549 اور 15551۔ بہار الانوار میں تو کئی جگہوں پر اس واقعہ کا ذکر صاف صاف موجود ہے۔ احادیث کی معتبر ترین کتابوں کے علاوہ قرآن کے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر اور تفہیم القرآن میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ دوستو، حوالے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ 100% سچا اور احادیث کی معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے۔ آتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ پھر جیسے ہی جناب عمر نے حضرت امام علی ابن ابی طالب سے یہ سنا کہ قرآن کے مطابق 9 مہینے نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی حلال زادہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو آپ حیران ہو کر کہنے لگے کہ اے جناب علی ابن ابی طالب، اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہماری زندگی بھی گزر چکی ہے، لیکن سارے کے سارے قرآن میں نے تو آج تک کہیں پر یہ نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ صرف 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اے جناب علی ابن ابی طالب، اگر آپ نے قرآن سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ انسان کا بچہ 9 مہینے میں صرف نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے تو میں ابھی اسی وقت اس خاتون کو بے گناہ رہا کر دوں گا۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے جناب عمر، تو پھر آپ دھیان سے سنیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو مائیں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال یعنی 24 مہینے تک دودھ پلائیں۔ دوستو، قرآن کی اس آیت میں یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، تو یاد رہے کہ 2 سال 24 مہینے ہوتے ہیں، یعنی 1 سال میں 12 مہینے اور 2 سالوں میں 24 مہینے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو میں آگے چل کر اس بات کو پھر ہم بتائیں گے کہ 24 کا لفظ کیسے ہم یہاں پر استعمال کریں گے۔ محترم دوستو، قرآن کی دونوں آیات کے مطابق اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینوں تک ہے۔ اس طرح قرآن کریم کی ان 2 آیات پڑھنے کے بعد حضرت امام علی ابن ابی طالب نے قرآن کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کو پڑھا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اس کی ماں نے بہت ہی تکلیف کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا
اور پھر بہت ہی تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا، اور انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 مہینے تک ہے۔ دوستو اس آیت میں یہاں پر کہا گیا کہ حمل کا زمانہ اور بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ یہ 30 مہینے تک ہے۔ جب قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ ایک حمل کا زمانہ ہے اور دوسرا بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ ہے۔ ان دونوں زمانوں کا وقت 30 مہینے تک ہے۔ یہاں پر قرآن پاک نے یہ فارمولہ بتا دیا کہ حمل کا زمانہ جمع بچوں کو دودھ پلانے کا زمانہ برابر ہے 30 مہینوں کے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ نے 24 کے عدد کو یاد رکھنا ہے۔ ہم ان 24 مہینوں کو دودھ پلانے کی مدت نیچے لکھ لیتے ہیں، تو اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت جو 24 مہینوں تک ہے۔ لیکن دوستو اب پیچھے رہ جاتا ہے حمل کا زمانہ۔ دوستو یاد رہے کہ حمل کے زمانے کے مدت کا پورے قرآن میں کہیں پر ذکر موجود نہیں ہے کہ حمل کا زمانہ کتنا ہے۔ تو حمل کے زمانے کی مدت کو جاننے کے لیے ہمیں دودھ پلانے کے 24 مہینوں میں اتنے مہینے جمع کرنے ہوں گے کہ وہ مہینے 30 مہینے کے برابر ہو جائیں۔ لہٰذا جیسا کہ اگر ہم دودھ پلانے کی 24 مہینوں میں حمل کا ایک مہینہ جمع کرتے ہیں تو 25 بنتے ہیں، اگر 24 مہینے میں 2 مہینے جمع کرتے ہیں تو 26 بنتے ہیں، اگر 24 مہینے میں 3 مہینے جمع کرتے ہیں 27 بنتے ہیں، اگر 4 جمع کرتے ہیں تو 28 بنتے ہیں، اگر 5 مہینے جمع کرتے ہیں تو 29 بنتے ہیں، اور اگر ہم 24 مہینے میں 6 مہینے جمع کرتے ہیں تو پورے 30 مہینے بن جاتے ہیں۔ بس جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا، دربار میں موجود سب لوگوں نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کا جب یہ علم دیکھا تو سب لوگ حیران رہ گئے، اور دربار میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ دوسری طرف جیسے ہی حضرت جناب عمر نے بھی یہ دیکھا کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب نے تو واضح طور پر قرآن کی آیات سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ صرف 9 مہینے نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی حلال زادہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ خاتون کو رہا کر دیا، اور پھر آپ دربار میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے یہ کہنے لگے، لولا علی لہلک عمر، کہ اے علی اگر آج تو نہ ہوتا تو میں عمر ہلاک ہو جاتا، اگر آج میں اس بے گناہ خاتون کو سزا دے کر قتل کر دیتا تو یقیناً قیامت کے دن اللہ مجھے یہی سزا دیتا جو ایک قاتل کو سزا دی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اے علی تو نے مجھ عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دربار میں بآواز بلند یہ فرماتے ہیں، اے لوگو یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔